أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين خير ونستعين ومعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين سلمة محمد عجل فرجه. عزیزان گرامی، برادران محترم، جس صدی سے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ اپنی مشہور معرف حاصل ہے. رسول ہے جس میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین مجھ سے ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہر نواسا نانے سے ہوتا ہے. جس طرح سے بیٹا باپ سے ہوتا ہے، بیٹی ماں سے ہوتی ہے، والدین سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے نواسے کا وجود جو ہے نانا سے ہوتا ہے. لیکن کوئی کسی نانا کا وجود نواسے سے نہیں ہو سکتا. لیکن حسین ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود نانا سے اور نانا کا وجود حسین سے. حسین مجھ سے ہے، یعنی ولادت سے لے کر میدان کربلا تک 60 ہجری شہادت سے پہلے حسین رسول سے تھے. حسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، اور 60-61 ہجری کے بعد یعنی شہادت کے بعد میں حسین سے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے رسول خدا کا، جس دین کو میں لے کے آیا، جس دن کو پروردگار عالم نے آدم سے شروع کرتے ہوئے میرے تک پہنچایا، اور کربلا سے پہلے غدیر قم میں ولایت مولا کائنات کر کے میں اس دین کی حفاظت کرتا رہا، اس دین کو پھیلاتا رہا. اس دین کو جس نے بچایا ہے اس ذات کا نام حسین ابن علی. تو لہذا دین کو بچانے والا، دین کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے، اسے کہتے ہیں حسین ابن علی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرے دین کو بقا تک پہنچانا، ابدی زندگی عطا کرنے والے کو حسین کہتے ہیں. تو لہذا چونکہ حسین نے میرے دین کو ابدی زندگی دی ہے، تو لہذا میں حسین سے، یعنی میرے مقصد کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں. مقصد کیا تھا ائمہ علیہ السلام کا، انبیاء علیہ السلام کا؟ دین خدا کو پہنچانا، ان کی تبلیغ کرنا، ان کا بچانا، ان کی حفاظت کرنا. تو حسین نے کربلا کے میدان میں دین محمد کی حفاظت کی، بچایا اور محفوظ کیا ان ہاتھوں سے جن ہاتھوں میں دین اسلام بک چکا تھا. اسی وجہ سے امام حسین نے کہا تھا نا کہ جب یزید کی طرف سے بیعت کا سوال ہوا تو امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں، یہاں پر لفظ حسین نہیں کیا، مجھ حسین نہیں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی اے یزید. یعنی جس کے مطلب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام حسین کے ہم ان کی بیعت نہیں کر سکتے جو ناحق ہیں، باطل پر ہیں. جو باطل پر ہے اس کی کوئی جو ہے حسین جیسا جو ہے اگر انسان ہے، حسین کے اطاعت کر رہا ہے اور حسین کی زندگی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ انسان کبھی یزید جیسے، مطلب ہے شرابی جواری جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو مطلب یہی تھا. اب آج کا جو موضوع ہم نے جو رکھا ہے وہ ہے اصحاب امام حسین میں سے ایک صحابی کا تذکرہ، جسے ہم زہیر قین کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو ان سے پہلے، اگر زہیر قین کے تذکرے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اصحاب حسین کیسے تھے، ان کا مقام کیا تھا. اصحاب حسین کے لیے ایک ہی بات کافی ہے ان کی زندگی کو
बुजुर्गतर बनाने के लिए, फजीलत के लिए, कि खुद इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मुझे ऐसे असहाब मिले हैं कि ऐसे असहाब ना मेरे नाना रसूल खुदा को मिले, ना मेरे बाबा अली मुर्तज़ा को मिले, और ना मेरे भाई हसन मुश्तबा को मिले। यानी इतने अच्छे असहाब मिले। क्या रसूल खुदा के जो असहाब थे वो कैसे थे अच्छे, लेकिन उसमें कुछ दुनियावी लाल खैर वाले भी थे, दीनदारी भी थी उनमें, बेनमाजी भी थे, नमाज भी पढ़ते थे, इसी तरीके से मौलाए मुश्किल कुशा, इसी तरह से। लेकिन इमाम हुसैन के असहाब एक ऐसी फजीलत रखते हैं जो आइमा अलैहिस्सलाम, दूसरे आइमा अलैहिस्सलाम के पास, उनके असहाब के पास जो है वैसी फजीलत नहीं थी। एक लम्हे के लिए इमाम हुसैन ने अपने असहाब की फजीलत को यूं बयान किया कि जब इमाम हुसैन ने, देखे रसूल खुदा के ज़माने में जंग हुई, मौलाए कायनात के ज़माने में जंग हुई, इमाम हसन के ज़माने में जंग हुई, अक्सर व बेशतर जो इमाम हुसैन, इमाम हसन, मौलाए कायनात और रसूल खुदा के साथ जो जंग करने जाते थे, उनका एक जहन पे एक नुक्ता तो रहता था कि हम माल गनीमत को लूटेंगे। माल गनीमत उनके जहन पे था कि जीतेंगे तो हम जो है जितना माल गनीमत है उतना लूट कर ले जाएंगे अपने घर। ये क्या है? रसूल खुदा, मौलाए कायनात, इमाम हसन के बाद असहाब का जो है ये रद्द-ए-अमल था। सिर्फ माल गनीमत के चक्कर में जो है वो जंग के लिए आते। लेकिन इमाम हुसैन के सब ऐसे हैं जिनको मालूम था कि यहाँ पर मालो गनीमत नहीं मिलेगी, यहाँ पर मौत मिलेगी, तो लिहाजा तब भी जो है इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। और जब असरे आशूर, शब आशूर इमाम हुसैन ने अपने असहाब को एक खैमे में बुलाकर चराग जलाया और कहा कि मैं तुम लोगों के ऊपर से बैयत हटा रहा हूँ, यजीद मेरा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तो लिहाजा तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ, तुम जाओ, तुम्हारी जमानत जो जन्नत है। अल्लाह अकबर। तो कोई सहाबी नहीं गया। तो फिर से इमाम हुसैन ने जलती हुई शमा को बुझाया और कहा कि तुम चले जाओ, मैं किसी से नहीं बताऊंगा कौन गए। लेकिन जैसे ही जलाया शमा को इमाम हुसैन ने, असहाब हुसैन अपनी तलवारों को नंगी करके अपने गर्दन पर रख के कह रहे हैं कि आय आका, ये जान आपके लिए हाजिर है, हम जाने के लिए नहीं आए। तो ये है असहाब इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। यानी असहाब इमाम हुसैन का रुतबा खुद मौला हुसैन बता रहे हैं कि कितने मेरे बावफा असहाब, इनको मालूम है यहां से कोई वापस नहीं जाएगा। फिर भी कभी अल्लाह अकबर, पानी की बंदी हो जाएगी, खाना नहीं रहेगा, खैमों में पानी नहीं रहेगा, फिर भी सब्र करेंगे, अपनी जान को अपने आका इमाम हुसैन के ऊपर कुर्बान करेंगे। देखिए इमाम हुसैन को अपने असहाब पर कितना भरोसा था। इमाम हुसैन ने कहा था ना कि मैं जन्नत में तुम्हारा घर जो है, जन्नत तुम्हारी जगह है, तुम चले जाओ, तुम यहां से करबला से चले जाओ, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत लेता हूं। कहा था ना इमाम हुसैन ने यही जुमला। कितना ये जुमला था, इमाम हुसैन को अपने साहब पर कितना भरोसा था। इमाम जानते थे, इसका मतलब ये है इमाम का जामिन होना, इसका मतलब ये है कि जब तक ये असहाब जिंदा रहेंगे कभी इनसे गलती नहीं हो सकती, कभी इनसे गुनाह नहीं हो सकता। इसी वजह से, इसी भरोसे पर इमाम ने जन्नत की जमानत ली थी। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आप लोगों से। लिहाजा इमाम हुसैन को अपने असहाब पर फख्र था, नाज था। चाहे वो इमाम हुसैन के असहाब में 90 साल का बूढ़ा भी था और 6 साल का बच्चा भी था। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो लिहाजा जब इमाम हुसैन के असहाब की फजीलत को एक ही जुमले में हम समझ गए कि इमाम हुसैन ने मरने से पहले अपने असहाब से कहा था कि चले जाओ, लेकिन असहाब ने मना किया था और कहा था कि जब तक हमारी जानें जिंदा है
جب تک ہماری جسموں میں سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہم جو ہے نہیں جانے والے، آپ کے اوپر قربان ہونے والے۔ اسی اصحاب امام حسین میں سے ایک صحابی جن کا نام زہیر ابن قین بجلی تھا، زہیر ابن قین قبیلہ بجلیہ کے بزرگوں میں شامل تھے۔ زہیر ابن قین قبیلہ بجلیہ کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے جو کوفے میں زندگی گزار رہے تھے، اور آپ کوفے کے بہادر اور شریف افراد میں شمار ہوا کرتے تھے۔ بہادر بھی تھے اور ان کا خاندان شریف خاندان تھا، اور انہوں نے مختلف جنگوں میں شرکت کر کے جنگوں میں فتح یابی بھی حاصل کی ہے۔ اور ایک تاریخ کے مطابق ان کے والد زہیر ابن قین یعنی قین، زہیر کے والد قین جناب رسول خدا کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے۔ صحابیت کا سلسلہ واضح چل رہا، لیکن تاریخ میں بتاتے ہیں کہ زہیر ابن قین، زہیر قین کربلا سے پہلے عثمان کے حامیوں میں سے تھے، یعنی یہ چاروں خلفاء کو ماننے والے تھے، ابوبکر، عمر، عثمان، مولا کائنات۔ یعنی اسے اگر کہہ دیں کہ تاریخ میں جو جملہ ہے شیعان عثمانیہ، خلیفہ عثمان کو ماننے والوں میں سے تھے، سن 60 ہجری سے پہلے تک۔ جب زہیر اپنے بیوی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سن 60 ہجری کے لیے حج کے لیے گئے، اور مناسک حج کے بعد جب کوفے کے راستے میں اپنا پڑاؤ ڈالا تو دیکھا کہ سامنے امام حسین کا خیمہ نصب ہے۔ وہیں سے ایک طریقے کی محبت سمجھ لے زہیر قین کے دل میں امام حسین کی بس رہی تھی۔ زہیر کربلا کے نہیں نکلے تھے، اس کے بعد یہ تاریخ میں ہے کہ جناب امام حسین کا قافلہ جہاں پر پڑاؤ ڈالتا تھا یا جہاں پر رکتے تھے تو اس کے 1 کلومیٹر دور یا 1 کلومیٹر جو ہے قریب جو ہے سامنے جو ہے جناب زہیر جو ہے اپنے چند جو ہے رشتہ دار اور بیوی بچے بیوی کے ساتھ جو ہے جو قافلہ لے کے آئے تھے وہاں پر رکھا کرتے تھے۔ کسی نے امام حسین سے کہا کہ ہمارے سے کچھ دیر پہلے زہیر ابن قین کا قافلہ اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، تو امام حسین نے کہا جاؤ زہیر قین کو بلا لاؤ، کہو کہ مولا آپ سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصحاب امام حسین میں سے ایک صحابی اٹھا اور زہیر قین کے پاس آیا، اور قین کے پاس آنے کے بعد کہا تجھے امام حسین بلا رہے ہیں۔ زہیر نے کہا کہ نہیں، میں جانے والا نہیں، میں کیوں جاؤں بھائی، میں امام حسین کے پاس نہیں جاؤں۔ وہ لے کر امام حسین سے منع کیا ملنے کے لیے، اور جو ہے وہ آ گیا۔ ایک یہ ہے، اور جب اس نے منع کیا، اس میں 2 روایت ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جب یہ گھر آیا اپنے خیمہ میں آیا تو بیوی نے پوچھا آج تھوڑا تمہارے چہرے کی رنگت بدل چکی ہے، کہا کہ یہ قاصد امام حسین کے پاس سے آیا تھا اور مجھے امام حسین کے ملنے سے امام حسین سے جو ہے کہہ رہا تھا کہ امام حسین ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے منع کر دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ تف ہے تمہارے اوپر، رسول کا نواسا تمہیں بلایا اور تم نہیں گئے، تم بیٹھ جاؤ گھر پر، میں جاؤں گی۔ یہ اپنی بیوی کے کہنے پر جناب زہیر ابن قین مولا حسین کے خیمے میں پہنچے، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری آیت ہے کہ خود
امام حسین آئے تھے جناب زہیر قین کے پاس. بہرحال امام حسین اور زہیر قین کے درمیان ملاقات ہوئی، اور ملاقات کرنے کے بعد جب زہیر قین اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے، تو اس وقت جب گئے تھے تو چہرے کا رنگ الگ تھا، اور جب واپس آئے تو چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو گیا تھا، یعنی خوشی کے مارے چودھویں کا چاند ہو گیا تھا، یعنی چہرے سے نور جیسے برس رہا ہو. اور اپنے قبیلے والوں کے پاس آ کر تمام قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ آج سے ہمارے خیمے امام حسین کے خیمے کے قریب لگیں گے. اور کہا کہ اب میں اپنی ذمہ داری تمہارے سروں سے اٹھاتا ہوں، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، اپنے گھر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میرے ساتھ آنا ہو تو آ سکتے ہو. اس کے بعد بیوی کے خیمے میں آئے، اور ایک روایت کے مطابق کہا کہ بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم چلی جاؤ، اس لیے کہ میری زندگی کا کوئی اب بھروسہ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں یا نہیں رہوں، میں امام حسین کی نصرت کے لیے میں جا رہا ہوں. میں نصرت کے لیے جا رہا ہوں. بہرحال امام حسین کی نصرت کے لیے بعض ان کے رشتہ دار جناب زہیر قین کے ساتھ نکلے وہاں سے نصرت کے لیے، اور جو ہے وہ آئے امام حسین کے قیام. بعض منابع میں ملتا ہے کہ جناب زہیر ابن قین کا چچا زاد بھائی سلمان بن مغارب زہیر قین کے ساتھ امام حسین سے ملحق ہو گیا. جب زہیر قین کا یہ چھوٹا سا قافلہ امام حسین کے قافلے سے ملحق ہو گیا، اور یہ جب کیفیت قبیلہ بنی فرارہ اور بجیلیہ کی ایک جماعت کو معلوم ہوا، یعنی بجلیہ جسے کہتے ہیں، بجالیہ اور بجلیہ دونوں کہہ سکتے ہیں، ایک جماعت کو معلوم ہوا کہ زہیر کا قافلہ امام حسین کے قافلے سے مل گیا ہے، تو انہوں نے کہا ہم زہیر ابن قین کے ساتھ مکے سے حج کر کے واپس آ رہے تھے. تو اس وقت یہ پڑاؤ ڈالا، انہوں نے بیان کیا کہ اس طریقے سے ہوا، اس طریقے سے ہوا، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کاش اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم بھی زہیر کے ساتھ امام کے ساتھ ملحق ہوتے. تو یہ جو ہے زہیر قین نے جبکہ آئے نہیں تھے، مدد کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن محبت کھینچ لائی تھی، الگ پڑاؤ ڈال رہے تھے، جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، لیکن امام کے شہدائے کربلا کی جو فہرست تھی امام حسین کے پاس، اس فہرست میں جناب زہیر قین کا نام بھی موجود، اور امام کی فہرست میں جس کا نام ہو اور وہ نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا. تو لہذا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پڑاؤ جو ہے ضرور میں پہنچنے کے بعد جو ہے امام حسین سے ملا، اور یہ کی روایت ہے. جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب زہیر آئے اور بہت ساری گفتگو ہوئی، اور حسین کے قافلے سے امام حسین جو ہے امام حسین کے قافلے سے جناب زہیر قین مل گئے، اور ملنے کے بعد جب روز عاشور آئے، جب صبح وہاں سے تیروں کی بارش ہوئی تو امام حسین نے حضرت عباس، زہیر قین اور حبیب ابن مظاہر کو اپنا نائب بنا کر پسرے سال اور شمر کے پاس بھیجا کہ کچھ وقت دے دو ہم عبادت کے لیے عبادت کر سکیں. کچھ وقت ملا، پھر
ظہر کا اذان ہوئی، ظہر کے اذان سے پہلے وہاں سے وار شروع ہو گیا، تلواریں چلنے لگی، تیر کمان سے نکلنے لگے، امام حسین کے خیمے تک آئے۔ اذان ظہر کا وقت، امام نے کہا کہ نماز کا ظہر کا وقت ہے، تو زہیر قین آگے آئے اور کہا مولا آپ نماز جماعت پڑھائے، میں جماعت کی حفاظت کروں گا۔ ایک طرف سے زہیر اور ایک طرف سے سعید آئے، امام اللہ اکبر تکبیر کہا، ادھر سے تیر آیا، تو کبھی زہیر نے اپنے بازوں پر تیر کو روکا، کبھی دائنے کبھی بائیں بازوں پر تیر کو روکا۔ جب حسین کے سینے پر تیر آ رہا تھا تو زہیر نے آگے بڑھ کر اس تیر کو اپنے سینے پر لیا، یہاں تک کہ امام حسین نے نماز تمام کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے ہی یہ جملے کہے، ادھر زہیر اور سعید شہادت کے لیے اپنے پیروں کو اپنے ہاتھوں کو پسار دیے اور زمین کربلا میں آئے۔ تو زہیر اس شخصیت کا نام ہے کہ اپنے اوپر تیر کھانا پسند کیا لیکن حسین کے جسم پر ایک تیر رکھنے نہیں دیا۔ یہ ہے اصحاب حسین۔ پروردگار عالم سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اصحاب امام حسین جیسا مقام عطا کرے اور اصحاب امام حسین جیسا جذبہ عطا کرے۔ تو وہ دیکھیں زہیر جو آیا تھا حج کے لیے اور واپس جا رہا تھا گھر، لیکن حسین کی محبت کھینچ لائی ہے۔ اللہ اکبر! ایسے صرف مسلمان ہی امام حسین کے اصحاب نہیں تھے بلکہ مسلمان کے علاوہ بھی اصحاب امام حسین میں شامل تھے۔ لہذا امام حسین کے ساتھ جو مل گیا وہ تا ابد زندہ رہا، امام حسین کے ساتھ جو ملحق ہو گیا اس کا نام تا قیامت زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہم۔ پروردگار اپنے واسطہ اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ جو مومن جو زیارت سے مشتاق ہے جو زیارت فرما، پروردگارہ ایران کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، حزب اللہ یمن غزہ کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، اسرائیل کو نست و نابود فرما، اس کے ماننے والوں کو نست و نابود فرما۔ پروردگارہ یہ دنیا ظلم و جور سے کفیت کے بادشاہ امام زمانہ کے ظہور کا عجیب فرما اور ہمیں